بالحق وصدق المرسلين صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سارے ملک میں لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، ایک ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے مدار نجات کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کے میلاد اور ولادت پہ اظہار خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میلاد ولادت کو کہتے ہیں، اور میلاد رسول کا مطلب آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ایک بہت عظیم ولادت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ساری ولادتوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس شہزادے کی ولادت ہے جس نے امام الانبیاء بننا ہے، جس نے خاتم النبیین بننا ہے، جس نے صاحب قرآن بننا ہے، جس نے صاحب معراج بننا ہے۔ اب اس ولادت پہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، سچے عاشق کا فرض یہ ہے کہ وہ خوشی بھی اس طریقے پہ منائے جس طریقے پہ خود نبی علیہ السلام نے خوشی منائی ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، حضرت آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی، میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، وہ طریقہ ہے ہر پیر کا روزہ رکھنا۔ لیکن یہ مشکل ہے، اور ہمیں وہ دین پسند ہے جس میں کھانا پینا ہو، ہمیں وہ دین پسند ہے جس کے اندر خواہش پرستی ہو۔ حالات کہاں جا پہنچے، آج لوگ ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو 12 ربیع الاول کی رات شہروں کے چکر ذرا لگا لو، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھو کر کیا رہے ہو؟ ہم جی نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منا رہے ہیں۔
مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، کر کیا رہے ہو؟ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ وہ قوال، گویے اور ڈانسر وہ سٹیج پہ آ کے ناچتے ہیں، کر کیا رہے ہو؟ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ گلی گلی جھنڈیاں لوگ لگا رہے ہیں، کر کیا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ گلیاں سجا رہے ہیں، گلیوں میں سٹیج لگیں گے، سبیلے تقسیم ہوں گی، کھانے تقسیم ہوں گے، ساؤنڈ سسٹم لگائے جائیں گے۔ خدا را، اللہ نے عقل دی ہے، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح نا، کیا یہ ایسے کام ہیں جن پہ نبی علیہ السلام خوش ہوں؟ کیا ہم اس نبی کی امتی ہیں جو جھنڈیوں پہ خوش ہوتا ہے؟ ہم اس نبی پہ امتی ہیں نعوذ باللہ جو بھنگڑوں پہ خوش ہوتا ہے، ڈھول کی تھاپ پہ خوش ہوتا ہے؟ واللہ یہ ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آؤ ذرا اس بات کو سمجھو، نبی علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد۔ چلو پہلے 40 سال چونکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، دین نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، شریعت نہیں آئی تھی، آپ نے پہلے 40 سال ربیع الاول کے مہینوں میں میلاد نہیں منایا، بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، پھر 13 سال نبی علیہ السلام نے مکہ میں گزارے، 10 سال نبی علیہ السلام نے مدینہ میں گزارے، 23 سال بنتے ہیں، 23 سال۔ ان 23 سالوں میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میلاد کا جلوس نکالو، صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے، صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ چراغاں کرو، لائٹنگ کرو، جھنڈیاں لگاؤ، گلیاں سجاؤ، نہیں کہا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کو یہ چیز نہیں سکھائی۔ لوگ پتہ نہیں جا کدھر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے بھائی اس جملے کو ذہن میں رکھ، شرک کرنے والا اللہ کا باغی ہے اور بدعت کرنے والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کا بے ادب ہے، بدعت کرنے والا نبی علیہ السلام کا بے ادب ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ پہ اعتماد نہیں، بدعت کرنے والے کو رسول اللہ پہ اعتماد نہیں۔ حوض کوثر میں نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، صحابہ ایک دم درمیان کے اندر حائل ہو کر ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکے دینا شروع کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اصحابی اصحابی، اور فرشتوں یہ تو میرے ساتھی لگتے ہیں، انہیں میرے پاس آنے دو، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے، حرج کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اور میں بتاتا ہوں خرابی کیا ہے۔ فرشتہ کہے گا اے اللہ کے نبی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی انک لا تدری، آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ پہلا مسئلہ، فرشتے کا عقیدہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
سارے نبیوں کے امام ضرور ہیں، سردار ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، لیکن فرشتہ کہتا ہے انک لا تدری، اے اللہ کے نبی آپ کو پتا کوئی نہیں۔ فرشتے کا عقیدہ یہ ہے لوگوں، نبیوں کا امام بھی عالم الغیب کوئی نہیں، نبیوں کا امام بھی جب دنیا چھوڑ کے اللہ کے ہاں جنت میں آ گیا، موت کا جام پی کے دنیا چھوڑ کے اللہ کے ہاں آ گیا، نبی علیہ السلام کو بھی دنیا چھوڑنے کے بعد دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے فرشتہ کہتا ہے انک لا تدری، آپ کو کوئی نہیں پتا، ما احدثو بعدکا، اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ دین تو صحابہ کے دور میں کامل ہوا، فتح مکہ، اللہ اکبر، حجۃ الوداع کا موقع ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، اے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو بتا دے میں اللہ نے آج دین مکمل کر دیا ہے، آج تک جو جو کام دین بن گئے ہیں قیامت تک انہیں دین سے نکال کوئی نہیں سکتا، اور آج تک جو کام دین بنا کوئی نہیں قیامت تک اسے دین میں داخل کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو نا اس دین کو ذرا، جو دین نبی سے صحابہ نے سیکھا، اس دین کے اندر 40واں شریف کوئی نہیں، اس دین کے اندر تیجا کوئی نہیں، ساتہ کوئی نہیں، 10واں کوئی نہیں، برسی کوئی نہیں، کل کوئی نہیں، میلاد کوئی نہیں، ماتم کوئی نہیں، اس دین کے اندر یہ ہیلہ اسقاط کوئی نہیں، اس دین کے اندر جنازے کے پیچھے والی بعد والی دعا کوئی نہیں، اس دین کے اندر جنازے کی پیچھے والا ذکر بالجار کوئی نہیں، اس دین کے اندر یہ ساری بدعات کوئی نہیں۔ اس لیے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں، نئے نئے کام ایجاد کیے تھے، پھر ان پہ دین کا لیبل لگا دیا تھا اور لوگوں کو یہ کہتے پھرتے تھے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، جو میلاد منائے گا وہ عاشق ہے، جو میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، یہ کہتے پھرتے ہیں۔ سمجھو میرا بھائی، 23 سال نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نبوی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ عید منانی صحابہ کو نہیں سکھائی۔ 2 عیدیں موجود ہیں اسلام میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ یہ عید نبی علیہ السلام نے بھی منائی، پڑھائی، صحابہ بھی مناتے رہے، کسی کا اختلاف نہیں، لیکن یہ جو تیسری عید ہے اس کا کوئی وجود نہیں، بالکل۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ رسول بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ عاشق ہیں جن کا تذکرہ قرآن عجیب الفاظ میں کرتا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے نبی کا یار سفر بھی ہے، یار حضر بھی ہے، ہجرت کا موقع ہے، کندھوں پہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کو اور پہاڑی چڑھ گیا بوڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار کے اندر نبی علیہ السلام بھی چھپ کے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی چھپ کے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی پریشانی دیکھی، فرمایا او صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اس غار میں ہم 2 نہیں بلکہ تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ مدد کرے گا۔ وہ صدیق اکبر ہے، ساتھ ساتھ جواب دیتے جاؤ تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم بڑے عاشق ہیں یا صدیق اکبر بڑا عاشق تھا؟
اور صدیق کے عشق کی گواہیاں تو قرآن دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے دور میں کئی دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، شہر بھی مدینے کا، گلیاں بھی مدینے کی، ساتھی بھی صحابہ، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ میلاد کا جلوس کوئی نہیں نکلا، عید میلاد کوئی نہیں منائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے نقش کہیں بھی نہیں لگائے گئے۔ اس لیے میرے بھائی بات کو سننا، آگے چل آپ کے بعد دور ہے اسلام کے اس شیر کا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو اگر میرے بعد اللہ نے کسی کے سر پہ تاج نبوت رکھنا ہوتا تو وہ عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ اسلام کا وہ شیر ہے، اسلام کا وہ عظیم جرنیل ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، عمر آگے آئے، عمر کی ملاقات قرآن سے ہوئی، قرآن نے دشمن رسول کو عاشق رسول بنا دیا، قرآن نے عمر کے دل سے شرک اور کفر کو نکال کے دل میں توحید اور سنت کو بھر دیا۔ حضرت عمر سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں عمر کیا ابھی تک تیری ہدایت کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کے غلام بن جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسنا علی الحق، اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اگر آرڈر دیتا تو اتنے بڑے علاقے میں میلاد منایا جاتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن حضرت عمر نے یہ آرڈر جاری کوئی نہیں کیا کہ میلاد منائیں گے، جلوس نکالیں گے، عید منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، کیونکہ حضرت عمر سچا عاشق ہے، اور سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کی اداؤں پہ چلتا ہے، نبی کی اداؤں سے ہٹ کر کسی اور ادا پہ چل نہیں سکتا۔ جواب دو گے حضرت عمر بڑے عاشق ہیں یا ہم بڑے عاشق ہیں؟ تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 12 سالہ دور ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا صحابی ہے، بڑا محبوب صحابی ہے نبی علیہ السلام کا۔ 12 سال میں 12 دفعہ، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہے نبی علیہ السلام کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپیل کی، حالات اچھے کوئی نہیں ہیں، جنگ کی تیاری کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، جلدی کچھ نہ کچھ چندہ پیش کرو۔ ایک دفعہ حضرت عثمان نے 100 اونٹ پیش کیے، پھر پیش کیے، پھر پیش کیے، پھر اللہ اکبر آپ نے اپیل کی، حضرت عثمان گھر تشریف لے گئے، ایک تھیلی دنانیر سے بھری ہوئی لا کے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے ان دنانیر کو پلٹا اور پلٹ کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ وہ جملہ ہے جو صرف عثمان کا مقدر ہے، یہ جملہ ابوبکر صدیق کے مقدر میں بھی نہیں تھا، فاروق اعظم کے مقدر میں بھی نہیں تھا، کسی اور صحابی کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگو اگر آج کے بعد عثمان اور کوئی نیکی بھی نہ کرے تو عثمان کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ وہ عثمان ہے، 12 سال خلافت سنبھالی، 12 سالوں میں 12 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن حضرت عثمان ذو النورین نے بھی یہ کام کوئی نہیں کیا۔ آپ کے بعد منصب خلافت پہ بیٹھے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ بیٹھے، آپ کا عرصہ بھی غالباً 6 سال کا ہے، 6 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کون علی ہے؟ سبحان اللہ،
کیا کہنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا 2-3 دن جنگ لگی رہی، آپ نے فرمایا صبح میں ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ انشاءاللہ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح دے گا۔ صحابہ سارے مشتاق تھے، صبح ہوئی تو آپ نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں پکڑوا دیا۔ 6 سالہ عرصہ الوی دور ہے، 6 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے بھی یہ کام کوئی نہیں کیا۔ حضرت حسن کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ کام کوئی نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 سالہ دور آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ سارے صحابہ گزر گئے، کسی ایک صحابی نے میلاد منایا کوئی نہیں، جلوس میلاد نکالا کوئی نہیں، جھنڈیاں لگائی کوئی نہیں، گلیاں سجائی کوئی نہیں۔ اب میرے بھائی جواب دینا، میں اور تو بڑے عاشق ہیں یا صحابہ بڑے عاشق تھے؟ صحابہ بڑے عاشق تھے۔ اب اگلی بات کا بھی جواب دینا تاکہ میں آگے چل سکوں۔ یہ میرا نادان دوست جو لکھتا ہے دیواروں پر سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، یہ ظالم کہہ رہا ہے جو میلاد نہیں مناتا نعوذ باللہ وہ ابلیس ہے۔ خیال کر او ظالمہ، ہم پہ تیرا فتویٰ بہت بعد میں لگے گا۔ اگر میلاد نہ منانے والا، عید میلاد نہ منانے والا تیری نظر میں ابلیس ہے او ظالمہ، تم مسجدیں چھوڑ دوسرے کسی جگہ کا رخ کر، چھوڑ مسجدیں، کیونکہ مسجدیں تو آل و سنت کی عبادت گاہیں اور آل و سنت صحابہ کے ادب کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ جو ظالم کہہ رہا ہے جو میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، یہ فتویٰ ہم پہ تو بعد میں لگے گا۔ ظالمہ یہ فتویٰ پہلے ابو بکر صدیق پہ لگ رہا ہے، پھر فاروق اعظم پہ لگ رہا ہے، پھر عثمان ذو النورین پہ لگ رہا ہے، پھر علی شیر خدا پہ لگ رہا ہے، پھر حضرت حسن پہ لگ رہا ہے، حضرت حسین پہ لگ رہا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا پہ لگ رہا ہے، امہات المومنین پہ لگ رہا ہے، حضرت طلحہ پہ لگ رہا ہے، حضرت زبیر پہ لگ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ لگ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ لگ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس پہ لگ رہا ہے۔ یہ فتویٰ تو میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات پہ لگ رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی میلاد منایا یا پیش کر۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے بعد دور شروع ہوا تابعین کا۔ کس کا دور شروع ہوا؟ کسی تابعی نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر دور آیا تبع تابعین کا، کسی تبع تابعی نے بھی یہ کام، پہلی 6 صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ کتنی صدیاں؟ 6 صدیاں۔ 604 ہجری تھی، ایک عیاش بادشاہ تھا، ملک مظفر الدین شاہ اربل، اس نے ایک محفل سجائی، کچھ لوفر مولوی بھی ساتھ مل گئے اور انہوں نے محفل سماع رکھی، محفل قوالی رکھی، محفل موسیقی رکھی۔ انہوں نے کہا اب اس کو نام کیا دیں؟ نام ایسا دیں کہ لوگ پھنسیں۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہے محفل مولود رسول، کہ اس محفل میں ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کریں۔ عید میلاد نہیں، محفل مولود۔ 604 ہجری۔ اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو؟ قیامت کا دن ہو، اگر اللہ کہے میلادی ادھر ہو جاؤ اور مقصد میلاد والے ادھر ہو جاؤ، جنہوں نے عید میلاد منائی ہے وہ ادھر اور جنہوں نے نہیں منائی وہ ادھر۔ تو جنہوں نے نہیں منائی ان میں کون کھڑے ہوں گے؟ صحابہ۔ کون کھڑے ہوں گے؟ تابعین، تبع تابعین، خود نبی علیہ السلام۔ اور جنہوں نے میلاد کے جلوس نکالے ان میں کون کھڑا ہوگا؟
وہ عیاش بادشاہ. بدعات کے بیمار لوگ کھڑے ہوں گے. اب تمہاری مرضی ہے، صحابہ کا سنگ کرتے ہو یا اس عیاش بادشاہ کا سنگ کرتے ہو. اس لیے میرا بھائی کوئی ثبوت نہیں. اچھا پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں کہ ہے بدعت. کیا کہیں گے؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہے، لیکن ای سونی بدعت ہے. لیکن یہ کون سی بدعت ہے؟ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اللہ اکبر. ایک عجیب قول سامنے آ گیا، ایک بڑے مقام والے شخص کا قول، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جس بندے نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، ورآہا حسنۃ، اور لوگوں نے پوچھا تو یہ بدعت کیوں کرتا ہے، تو آگے سے جواب دیتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. وہ اللہ والا کہتا ہے فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، جو ظالم کہے ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، یہ ظالم گویا کہ نبی علیہ السلام پہ دین کے معاملے میں خیانت کا الزام لگا رہا ہے کہ یہ دین کا کام تو تھا لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی خیال کر، بدعت کبھی اچھی ہو نہیں سکتی، اچھی سنت ہوتی ہے. اچھی کیا ہوتی ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالہ ہے، گمراہی ہے. جو کام نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بطور دین کے نہیں کیا، وہ قیامت تک دین بن نہیں سکتا. اب مولوی صاحب کہیں گے اچھا نبی علیہ السلام کے دور میں پلاؤ تھا؟ ایک مشہور بات ہے نا، بلی کا خواب چھچڑے. یہ مثالیں بھی ایسے دے گا. نبی علیہ السلام کے دور میں پلاؤ تھا، بریانی تھی، ہاں جی یہ فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی. نبی علیہ السلام کے دور میں جہاز تھا، گاڑی تھی، یہ پنکھے تھے. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ٹرین تھی، تو ان کو بھی بدعت کہو. جواب سمجھ میرا بھائی، جواب یہ ہے کہ یہ کام ہماری ضرورت ہیں، یہ چیزیں ہماری مجبوری ہیں، ضرورت ہیں، یہ چیزیں دین نہیں ہیں. ان کو ہم دین نہیں سمجھتے. بس تو بھی کہہ دے کہ عید میلاد دین نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. جمعرات چیلم 40واں کل یہ دین نہیں ہے، ہماری کیا ہے تو مجبوری، ہے تو مجبوری. اس لیے میرا بھائی خیال ہے. اگلی بات سمجھ، اس بات میں تو مختلف اقوال ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی. حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 10. 11ویں شریف بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی بات اچھی نہیں لگتی. اب کیا مزہ ہو 10 محرم کو ایک طرف سے عید کا جلوس آ رہا ہو اور دوسری طرف سے ماتمی جلوس آ رہا ہو. ایک ماتم منا رہا ہے، دوسرا جشن منا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 10 محرم کو. مانو پھر ان کی بات. تمہارے نزدیک تو غیب دان بھی ہیں، تمہارے بزرگ تو لکھتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. تم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو غیب دان بھی مانتے ہو، مشکل کشا بھی مانتے ہو، حاجت روا بھی مانتے ہو، تو مانو نہ ان کی بات. نہیں مانیں گے. خیال کر. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ جمہور کا قول یہ ہے، اکثر کا قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع
اول. اس لیے پرانے بزرگ ان کو یاد ہے اس دن کو کہا جاتا تھا 12 وفات. کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات. کیونکہ اس دن نبی علیہ السلام کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی. لیکن کیا عجیب کام ہوا، جس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے نام نہاد عاشقوں نے اس دن پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیے، چراغاں کرنا شروع کر دیا. اس دن گلیاں سجانی شروع کر دیں، جھنڈیاں لگانی شروع کر دیں، بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے. میں نے 5-6 سال سے تو کچھ نہیں دیکھا. 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ہم راولپنڈی راجہ بازار سے آ رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مقام پہ کہ نوجوان لڑکیاں بھنگڑے ڈال رہی تھیں. نوجوان لڑکیاں. اس لیے میرا بھائی خیال کر، اس کی کوئی حقیقت نہیں. 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی اکثر کے قول کے مطابق وفات کا دن ہے، آپ کی ولادت کا دن نہیں ہے. اس لیے یہ دین نہیں بن سکتا. یہ خالص بدعت ہے، خالص گمراہی ہے، خالص بے دینی ہے. اور میں حدیث سنا رہا تھا، نبی علیہ السلام کہیں گے میرے امتی لگتے ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے نبی آپ کو کوئی نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی، کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں. نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن فسحقن لمن غیر بعدی. ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پھٹکار ہو اس پر جس نے میری وفات کے بعد میرے اس دین کے اندر تبدیلیاں کی، زیادتیاں کی، جس دین کے لیے میں نے 23 سال مارے کھائیں، جس دین کے لیے میں نے کئی جنگیں لڑیں، جس دین کے لیے میرے دندان شہید ہوئے، جس دین کے لیے میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، جس دین کے لیے میرے اوپر کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، جس دین کے لیے میرے اوپر اوجریاں ڈالی گئیں، جس دین کے لیے مجھے ساحر، مجنون اور دیوانہ اور جھوٹا کہا گیا، جس دین کے لیے مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، جس دین کے لیے مجھے اپنے صحابہ کی شہادتیں دینی پڑی، جس دین کے لیے اپنی صحابیات کو بیوہ کروانا پڑا، جس دین کے لیے میں نے ساری زندگی مشکلات برداشت کی، یہ وہ ظالم میرا امتی ہے جس نے میرے اس دین کی بھی لاج نہیں رکھی. میرے دین کے اندر اس نے تبدیلیاں شروع کر دی، منمانیاں شروع کر دی، اضافے شروع کر دیے. سحقن فسحقا. ہلاک ہو جائے، پھٹکار ہو اس ظالم پر. ایک مشہور دلیل لوگ دیتے ہیں میلاد النبی کی، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو جب یہ خبر پہنچی ابو جہل کو تو ابو جہل نے اپنی باندی، سویبہ نام تھا اس کا، اسے آزاد کر دیا تھا. سویبہ باندی کو آزاد کر دیا تھا. اور جب ابو جہل مردار ہوا، خواب میں آیا کسی کو، اس نے ابو جہل سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا باقی تو بڑا برا ہی حال ہے، لیکن جو میں نے محمد کی پیدائش پہ باندی آزاد کی تھی نا، اس کی وجہ سے مجھے انگلی سے پانی مل رہا ہے. انگلی سے کیا مل رہا ہے؟ ملا جی کو حاشیے میں چھپی یہ گپ مل گئی، حاشیے میں پڑی یہ گپ مل گئی. ملا جی کو ابو جہل مل گیا، یہ خواب مل گئی. سنو نا بھائی، بات سمجھو، یہ کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے؟ کسی صحابی کی بات ہے؟ اور مسلمان کی بھی نہیں، کافر کی بات ہے، اور وہ بھی خواب میں. ملا جی کو وہ مل گئی، لیکن ملا جی کو قرآن نظر نہیں آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ
حمالۃ الحطب، اور ایک میلہ اوکاز کا نبی علیہ السلام آگے آگے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ پیچھے یہ ظالم ابو لہب ہے، ابو لہب ہے، ہاں یہ واقعہ ابو لہب کا ہے، غالباً میں نے ابو جہل کا نام لے لیا۔ پیچھے یہ ظالم ابو لہب ہے، اسی نے وہ باندی آزاد کی تھی، ابو جہل کا نام میں نے جلدی میں لیا۔ یہی پیچھے ظالم ابو لہب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولے جا رہا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا۔ اور صفا کی پہاڑی پہ نبی علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سے پہلے پتھر مارا اس ابو لہب نے۔ اللہ نے فرمایا او ظالمہ، تو نے جن ہاتھوں سے میرے محمد کو پتھر مارے، میں اللہ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ اور دو ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں، 9 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہتا ہے ابو لہب کے کام اس کا مال بھی نہیں آیا، ابو لہب کے کام اس کا کوئی عمل بھی نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا، ابو لہب کا عمل بھی اس کے کام نہیں آیا۔ وہ باندی جو آزاد کی تھی وہ مال تھا، اللہ کہتا ہے وہ مال ابو لہب کے کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب میں سے الٹا کر کے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیویاں بھی لکڑیاں اٹھانے والی ہے، نبی کی دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائی خیال کرنا، وہاں قرآن کہتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، جو مشرک اور کافر جہنم چلا جائے گا اس سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ملا جی کو یہ گپ مل گئی، قرآن نظر نہیں آیا۔ قرآن اسے نظر آتا ہے جس پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، خاص فضل۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کی ولادت کا انکار کیا ہے؟ کوئی نہیں، خوشیاں منا رہے تھے۔ ابو لہب نے باندی آزاد کی، سارے خوش ہوئے۔ پہلے 40 سال تو نبی علیہ السلام سے سارے کیا تھے؟ خوش تھے۔ لیکن 40 سال کے بعد جھگڑا شروع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 40 سال صرف میلاد تھا، ولادت تھی، میرے نبی آئے 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 آئے، کوئی جھگڑا نہیں۔ 40 سال بعد ایک نیا کام شروع ہوا، میرے نبی آئے کیوں؟ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو ابو بکر نے مانا تو صدیق بن گیا، عمر نے مانا تو فاروق بن گیا، عثمان نے مانا تو ذو النورین بن گیا، علی نے مانا تو حیدر کرار بن گیا، صحابہ نے مانا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، اولئک هم المفلحون بن گئے، اولئک هم المتقون بن گئے، اولئک هم الراشدون بن گئے، اولئک حزب اللہ بن گئے۔ لیکن اسی مقصد میلاد کو ابو جہل نے نہیں مانا۔ میلاد کو مانتا تھا، مقصد میلاد کا منکر تھا۔ اسی مقصد میلاد کو ابو لہب میلادی نے نہیں مانا۔ ابو لہب میلادی جس نے باندی آزاد کی تھی اس نے نہیں مانا، میلادی تھا، مقصد میلاد کو نہیں مانا۔ اسی مقصد میلاد کو اتبا نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا، مشرکین مکہ نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ معلوم ہوا مومن اور سچا عاشق وہ ہے جو مقصد میلاد کو ماننے والا ہو۔ میرے نبی کی ولادت کا منکر تو کوئی ہندو اور سکھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد کو بیان کرنے والے لوگ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ یہ فضل اللہ نے کیا ہے تو اشاعت التوحید والسنہ پہ کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اب مسئلہ الہ بیان کرنا تھا۔
مقصد میلاد کو بیان کرنا تھا، لیکن وہ میلاد بھی وقت گزر گیا، مقصد میلاد کو زندگی رہی، تو آئندہ پیر کو بیان کروں گا۔ آخر دعوانا